الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف قرآن سے ہم نے آیات کا انتخاب کرنے کے بعد ان کے مختلف پہلوؤں پر توجہ شروع کی ہے کہ تاکہ ہم بھی ان پر ایک عوام الناس اس پہ غور و تفکر کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان آیات کے نزول کا مقصد عظیم ہے اس مقصد کی تکمیل میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور جب اس میں کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے ثمرات ہمیں ہی حاصل ہوں گے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اثر قبول کرنے سے بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے۔ تو ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس۔ جتنا یہ احساس بڑھے گا اتنا ہی زیادہ انسان سلیقہ سیکھے گا، احتیاط پسندی اسے حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، آپ اگر ایک فیکٹری میں جاتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی اس کے چپے چپے پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ذرا بھی کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں گے تو ایک کنٹرول روم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ واچ کر رہے ہیں مانیٹرز پر، جو بھی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے وہ فوراً پھر پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہم وہاں پر بڑے محتاط رہیں گے، بہت زیادہ محتاط، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کریں گے، کوئی چیز اٹھائیں گے نہیں، کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم پتہ ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو کسی کے دیکھنے کا احساس یہ انسان کو ریزرو کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور ان میں کوئی ایک معظم دینی بھی ہے، مثلا کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، یا ایک عام نوجوان کے مثلا والد صاحب تشریف فرما ہے اور وہ بڑا ادب اور احترام کرتا ہے، تو کیا وہ نوجوان اس مجلس اور محفل میں کچھ سگریٹ پیے گا، پان کھائے گا؟ کیا وہ مطلب پان تو خیر اولاد کھاتی ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے والد صاحب سے ڈرتے ہوں مثلا، یا علماء کا ادب کرتے ہوئے اس قسم کی چیزوں کو اوائڈ کرتے ہوں، تو اس کے ہم ایک مثال فرض کر رہے ہیں فی الحال۔ تو کیا وہ کوئی غلط حرکت کرے گا؟ اچھا، کسی کو ہٹ کسے گا، کوئی چھچورا مذاق کرے گا، کہہ لگائے گا؟ نہیں، بلکہ ہم نے شریف خاندان کے بچوں کو دیکھا ہے کہ بے تکلف دوستوں میں اگرچہ تھوڑا سا فری ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا شخص بیٹھا ہوتا ہے تو وہ محتاط ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی معظم چیز کی موجودگی کا احساس انسان کو محتاط کر دیتا ہے، اور بے شمار ناجائز امور، خراب قسم کی حرکتوں، غیر اخلاقی حرکتوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بس یہی راز ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جتنا ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس رکھے گا، جتنا اس کا دیکھنے کے یقین کو کامل سے کامل تر کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ انسان کامل ہوتا جائے گا، خود مکمل ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ اس کو شرم آئے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں گناہ کروں، اللہ تعالیٰ موجود ہے اور پھر میں اس کے سامنے گناہ کرتا رہوں۔ تو یہ احساس اسے آہستہ آہستہ گناہوں سے دور کرے گا، عبادات پہ استقامت دلوائے گا، اور پھر اگر ہم اس طرح غور و تفکر کی مزید عادت ڈالتے رہیں تو یہ احساس اور زیادہ پختہ ہونے کے بعد پھر ہمارے روحانی ترقی کا سبب بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام قرب عطا فرما دے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے بظاہر یہ موضوع بہت ہی مشکل ہے اس پہ کلام کرنا، اور آپ نے بہت ہی کم اتنے سارے پروگرام اس موضوع پر سنے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کروانے کی کوشش شاید آپ نے کیو ٹی وی کے علاوہ کبھی تاریخ میں، میرا دعویٰ یہی ہے، یہ عجب خود پسندی کے طور پہ نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں گے انشاءاللہ اتنے پروگرام ایک موضوع پر آپ کو نہیں ملیں گے کہ جس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چیز کہ جس سے مسلمانوں کی اکثریت بالکل غافل ہو چکی ہے، ہمارے اکابرین نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ان چیزوں پہ غور و تفکر کرتے رہے ہیں، صحابہ کرام کرتے رہے ہیں، اولیاء عظام ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اضافے کی سعی کرتے رہے ہیں۔ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، آج کل کے موجودہ دور کے عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یا دیندار طبقہ بھی معذرت کے ساتھ اب اسی عوام کے صف میں شامل ہو گیا ہے کہ وہ اس جہت سے آیات پر غور و تفکر نہیں کر رہا ہے، کائنات میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ اگر ایک عالم ہیں، بالفرض مفتی ہیں، ان کا ایمان چلے، ہم نہیں کہیں گے کہ ناقص ہے، لیکن وہ دوسروں کے ایمان کو کامل سے کامل ترک کرنے کی ایک کوشش کو ترک کر بیٹھے ہیں، ایک بہت ہی مضبوط ذریعہ کہ جس سے ہم عوام کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس
بلوغت تک پہنچا کر، یعنی کامل ترین درجے پر پہنچا کر انہیں بھی گناہ سے بچا سکتے ہیں، محتاط بنا سکتے ہیں، اس چیز سے ہم لوگ اکثر غافل ہیں۔ تو بہرحال ہم یہی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے اتنی آیات کا انتخاب کر کے اتنے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ ایک نہیں تو دوسرا نہیں تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پروگرام ایسا ضرور ہوگا جو ہمیں اس تفکر کا عادی بنا دے گا، اور ہم بھی اپنے اطراف میں گزرتے ہوئے گھومتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ ہم پوسٹرز پڑھ رہے ہوں، بورڈنگز دیکھ رہے ہوں، وال چاکنگ دیکھ رہے ہوں اور ان کو سوچ کر پھر الٹی سیدھی باتیں ذہن کے اندر آ رہی ہوں، ان چیزوں سے ہم باہر ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم روڈ پہ نکلیں گے، درخت نظر آئے گا تو ہم اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تلاش کریں گے، اس کی صنعت پر اش کر اٹھیں گے۔ اگر ہمارے انسانوں پہ نگاہ پڑتی ہے، جانوروں پہ نگاہ پڑتی ہے، تو اب یہ نگاہ بیکار نہیں۔ اس پر جب اب ایک مثلا کتا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ابھی آخری آیت آپ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اونٹ پر غور و تفکر کا حکم فرمایا کہ اونٹ کو دیکھیں، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو اگر آپ کتے پہ غور و تفکر شروع کریں صرف اس قصد و ارادے سے کہ میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو پہچانوں گا اور مزید اپنے دل میں اللہ کی عظمت بڑھاؤں گا، اس کی تخلیق پر غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف تخلیق کا احساس بیدار کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافے کی کوشش کروں گا، تو آپ کا یہ کتے کو دیکھنا بھی عبادت، آپ کا سوچنا بھی عبادت۔ آپ سفر کر رہے ہیں ویگن میں اور آپ کا مسلسل یہ تفکر آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کروا رہا ہے، اور فرشتے آپ کے نام اعمال میں تیزی سے نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، مشکل ضرور ہے، تھوڑا سا شاید کسی کو خشکی محسوس ہو، بہرحال مجھے تو بہت تراوٹ محسوس ہوتی ہے اور مجھے امید نہیں ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو خشکی محسوس ہو، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ذرا وہ دوسرے ٹائپ کی ان کی طبیعت ہوتی ہے کہ جوشیلا سا بیان ہو اور یہ چیز بیان ہو جائے، وہ چیز بیان ہو جائے، لیکن ہر چیز تقریباً مختلف پلیٹ فارم پر بیان ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس و شعور بیدار کرنے کے لیے اور اسے کاملیت تک پہنچانے کے لیے ان آیات پر غور و تفکر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کی دعوت دے رہے ہیں، وہ ہمارا موضوع اکثر نہیں بنتا ہے، جمعوں کے اندر ہمارا نہیں بنتا ہے۔ جمعے کے جو خطباء ہوتے ہیں، عام جو تقریریں ہوتی ہیں روڈوں پر، ان میں بھی مخصوص بس وہ عقائد کے بیان ہوتے ہیں۔ ان چیزوں پہ غور و تفکر کب ہوگا اور کون کروائے گا؟ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اس عبادت کی طرف لوگوں کو مائل کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جو مسلسل دیکھنے والے ہوں گے، ان کا عقیدہ، ان کا باطن، ان کی احتیاط پسندی ان لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو جائے گی جو اس قسم کے پروگرام نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ بھی تسلسل سے پروگرام دیکھتے رہیے، اور جو ہم آپ کو غور و تفکر کی دعوت دے رہے ہیں اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیجئے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ پروگرام کا سلسلہ ختم ہو جائے، موضوع تبدیل ہو جائے، لیکن اگر آپ نے اس عادت کو راسخ کر لیا تو انشاءاللہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا ذہن خود بخود تفکر کرتا رہے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجات کو بلند کرواتے رہیں گے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 22 پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات یہ ضرور عرض کروں گا کہ کوئی ایسا پروگرام اگر آپ کے کیبل پر آتا ہو کہ جس میں کوئی مطلب ناجائز چیز نہ ہو، عورت وغیرہ نہ ہو، مثال کے طور پہ بعض اوقات آتی ہیں ڈاکومنٹریز، اس میں صرف وائس اوور ہوتی ہے پیچھے اور وہ مناظر دکھا رہے ہوتے ہیں، خصوصاً جو زمین کے بارے میں ہو، آسمان کے بارے میں ہو، اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر اس کو آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ وہ پروگرام آپ کو اتنی روحانی ترقی دلوائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ اب آپ آیت کی روشنی میں تفکر کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے حکم یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ ہے اس کو قبول کرتے ہوئے غور و تفکر کر رہے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ کی دلچسپی کا عالم بھی کچھ اور ہوگا، اس سے جو آپ کے قلب میں ایک نورانیت اور روحانیت پیدا ہوگی اس کا عالم کچھ اور ہی ہوگا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہم اپنے آپ کو محسوس کریں گے، ہم وقت یہ احساس کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم وقت یہ احساس کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ احساس جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ گھر میں کس قدر برکات نازل ہوتی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔
دیکھیں زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے، اس لحاظ سے کہ آپ دیکھیے ہم کس کی اولاد ہیں؟ ہم ہیں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد۔ پہلے وہ دو تھے، بلکہ پہلے ایک ہی تھے، جیسے ہمارا پچھلے پروگرامز میں کلام ہوا کہ پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ جب آپ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیرنٹ ہوتی تھیں تو آپ کے ٹوین بچے ہوتے تھے، دو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پھر جب نیکسٹ ٹائم ایسا ہوتا تھا پھر اسی طرح ہوتا تھا، جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پہلے والے بالغ ہوتے، دوسرے والے بالغ ہوتے، پھر طریقہ یہ تھا کہ دوسری والی جو لڑکی تھی اس کا پہلے والے لڑکے سے اور دوسرے لڑکے کا پہلے والی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا، جو بظاہر بہن بھائیوں کا نکاح ہے، بظاہر کیونکہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام مختلف ہوتے رہے ہیں، اور جب کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا حکم بن جاتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت شدہ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی ناجائز کا تصور نہیں رہتا ہے۔ اس شریعت میں آدم علیہ السلام کے دور میں بھائی بہن کا نکاح جائز، اس شریعت میں بھائی بہن سے نکاح کرنا حرام، تو لہٰذا اس دور میں نہیں ہو سکے گا، لیکن ہم ہیں اسی طرح اولاد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھیں، 7 لاکھ زبانیں، آپ کو ان پہ عبور حاصل تھا، اور آپ اپنی اولاد سے ان مختلف زبانوں میں کلام فرماتے تھے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ پھر وہ آپ کی اولاد نے مائیگریشن کی، مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے وہ دوسرے علاقوں میں تشریف لے گئے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، جس اولاد سے جیسی آپ نے زبان میں کلام کیا تھا اس اولاد نے وہاں پر جا کے ویسی ہی زبان کو بولنا شروع کر دیا۔ پھر ان کی اولاد ہوئی تو وہ یقینی سی بات ہے ماں باپ اسی زبان میں اپنے اولاد سے کلام کرتے رہے، اس طرح ایک ایک جوڑے سے بہت سارے بچے پیدا ہوتے رہے اور وہ زبانیں وہاں پر رائج ہو گئیں، اور اس طرح پوری دنیا میں یہ زبانیں پھیل گئیں۔ پھر ایک تو تھا یہ بیس تھی، پھر یہ ایسا ضرور ہوا کہ کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے الفاظ ایجاد کر لیے جو ان کو پہلے سے علم نہیں تھا، تو انہوں نے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور یہ بھی ہوا کہ دوسرے پھر جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ملا، ان کی الگ زبان ان کی الگ زبان، ایک دوسرے سے سیکھا، پھر ایک لفظ جب دوسری زبان میں داخل ہوتا ہے تو کچھ اور تلفظ بن جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دوسرے معانی لینا شروع کر دیں، جیسے عربی کے بہت سارے الفاظ اردو کے اندر شامل ہیں، بلکہ اردو تو ایک مکس زبان ہے کہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے پھر یہ زبانیں پوری دنیا میں رائج ہو گئیں۔ اب آپ تھوڑا سا تفکر فرمائیں کہ یقینی سی بات ہے یہ سب اتفاقی طور پر نہیں ہوا، یہ پری پلاننگ ایک کام ہے، اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، اور یہ کتنا مشکل کام ہوگا کہ جب اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مثال کے طور پر 10 لاکھ زبانیں رائج کرنی ہیں، اب یہ اللہ کا ارادہ ہے، اب اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، لازم بات ہے کہ یہ کتنا بظاہر ہمارے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ پہلے اولاد پیدا ہوگی، پھر آدم علیہ السلام کو الہام کہ اس اولاد کے ساتھ اس زبان میں کلام کرنا ہے، اس سے اس زبان میں، اس سے اس زبان میں، اس سے اس زبان میں، پھر ان لوگوں کو خطرات سے محفوظ کرتے ہوئے وہاں تک لے جانا، پھر ان کی اولاد کا انتظام، پھر اولاد کے ساتھ ان کی گفتگو، اور پھر وہ قبیلہ بن جانا، اور پھر زبان کا رائج ہو جانا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ مثال کے طور پر ہم سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرتے ہیں کہ آپ کو 2 روبوٹ دے دیے جائیں، اور اس کے بعد یہ بڑے روبوٹ ہیں، اور چھوٹے آپ کو لاکھوں روبوٹ دے دیے جائیں اور کہا جائے، اور 7 لاکھ زبانیں آپ کو دے دی جائیں، اور آپ کو کہا جائے کہ یہ 7 لاکھ زبانیں ان بڑے روبوٹ کے اندر فیڈ ہیں، آپ ایک بٹن دبائیں، ان میں سے چند کو بلائیں، پھر یہ ان سے اس زبان میں گفتگو کریں، یہ ان کے پاس بھی سیف ہو جائے گی زبان، پھر ان کو آپ بھیجیں کسی علاقے کے اندر، بالکل صحیح سالم پہنچنے چاہیے، وہاں پر پھر اور روبوٹ ہوں گے، یہ ان سے بولیں، وہ زبان وہاں پر رائج ہو جائے، یہ کام آپ کو کرنا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو بھیجنا ہے۔ کس طریقے سے بھیجیں گے؟ آپ دیکھیے کہ پہلے تو ایک کام میں ہی کتنا طویل عرصہ لگ جائے گا، پھر اس کے بعد وہاں تک محفوظ طریقے سے پہنچانا، پھر اس کی دیکھ بھال کہ ان میں سے کوئی خراب نہ ہو جائے، کوئی تباہ نہ ہو جائے، کوئی ہلاک ہی نہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے گا تو کیسے زبان رائج ہوگی؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے رب نے تنہا ذات نے یہ سارا کام کیا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی زبانی باتیں ہوں، اس کا پریکٹیکل دیکھ لیں آپ، کائنات میں یہ چیزیں موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی موجود ہے، اسی نے زبانیں ایجاد کی، وہی قادر مطلق ہمیں پوری دنیا میں پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنا،
اور اس نے ان زبانوں کو رائج کیا۔ اب ہمیں اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم معافی ضمیر اپنا کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی اجنبی زبان سنتے ہیں، مثال کے طور پر کہ ہم انگلش زبان سنتے ہیں، کسی کو اگر نہیں آتی ہے، فرینچ سنتے ہیں، روسی زبان سنتے ہیں، جاپانیز چائنیز زبان سنتے ہیں، تو ہم حیران ہو کے بس دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ چونکہ جانتے ہیں تو مکمل طور پہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم پاگل بنے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ پاگل سے نظر آتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ آپ غور و تفکر فرمائیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زبانوں کو لوگوں کے درمیان رائج فرما کر اپنی قدرت کا ایک عظیم اظہار فرمایا ہے۔ تفکر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رنگوں کے مختلف ہونے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو رنگ آپ دیکھ لیں کہ کتنے کلرز مختلف ہوتے ہیں، کسی کا گورا ہوتا ہے، کسی کا کالا ہوتا ہے، پھر کالے میں مختلف کلرز، سفیدی میں مختلف کلرز، بعض بہت ہی سفید، بعض کم سفید، اس سے کم سفید، اس سے کم سفید، سانولا رنگ ہوتا ہے، کسی کا ذرا ریڈش کلر ہوتا ہے، بہت اللہ نے رنگ بنائے ہیں۔ اور یہ ایسا کلر ہوتا ہے، آپ دیکھیے کھال کا، کہ جیسا اللہ نے پسند فرمایا کسی کے لیے ساری زندگی ویسا کلر رہنا، ویسی ہی کھال کا پیدا ہونا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اندر کی جو آٹومیٹک فیکٹری ہے وہ کسی گورے رنگ والے آدمی کے لیے اگر کھال کہیں سے ہٹ جاتی ہے تو وہ کالے رنگ کی کھال تیار کر دے، یہاں پہ کالا رنگ آ جائے، نہیں، گورا ہی رنگ آئے گا، اسی طرح کی رنگت آئے گی۔ کھال کبھی کبھی ہٹ جاتی ہے، جب نئی کھال آتی ہے تو کلر میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں دیکھیں گے آپ، ایکوریٹ کلر ہوگا، بالکل سیم کلر۔ اور آپ ایک پہلے سینری بنا لیں، اس سے کلر ہٹا دیں، پھر اس پہ دوبارہ کلر کر کے ذرا سیم کر کے دکھا دیجئے، تو پھر مانے کہ ذرہ 19-20 کا فرق ضرور ہو جائے گا۔ کوئی بہت ہی ماہر مصور ہو تو شاید وہ بالکل سیم کلر کر لے، ورنہ فرق کر بیٹھے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی صنعت کا کمال دیکھیے کہ جب ہمارے اعضاء ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، نئی چیز برآمد ہوتی ہے، کھال ہٹ جاتی ہے، نئی کھال آتی ہے، تو ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا ہے۔ مثلا آپ دانتوں کے ہی دیکھ لیں تخلیق، کہ دانت اگر ایک بچے کا ٹوٹتا ہے، جیسے دودھ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، نیا دانت آتا ہے تو بالکل سیم اسی کھانچے کے اندر آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کھانچے سے چوڑا ہو، سارے دانتوں کو ہلا دے، یا بالکل باریک سا نکل آئے، پتلا سا اور خلا پڑ جائے، ایسا نہیں، بڑا ایکوریٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دانت آتے ہیں، اور یہ دانت کتنے اچھے انداز سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تو رنگوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے کہ مختلف کلرز، اور پھر یہ کلر کس طریقے سے کیچ ہوتے ہیں۔ ایک شخص تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے، میں گورا ہوں، میری بیوی گوری ہے، لیکن بچہ کچھ سانولے سے کلر کا ہے، یہ مجھے شبہ ہے کہ شاید معاذ اللہ میرا بچہ نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، شک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ کہا کہ جی ہاں ہیں۔ فرمایا کہ کس کلر کے ہیں؟ کہا کہ میرے پاس سفید کلر کے بھی ہیں، لال کلر کے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان میں کوئی بھورا بھی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک بھورا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب تیرے پاس سارے لال اور سفید ہیں تو بھورا ان میں کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی اوپر کوئی نسل میں کوئی دادا نانا ہو، اس کے کلر کو کھینچا ہو۔ سرکار نے فرمایا اب تم غور و تفکر کرو کہ کیا تمہارے باپ دادا کے اندر کوئی سانولے رنگ کا تھا، تو ہو سکتا ہے بچے نے اس کا اثر کھینچا ہو۔ تو ماموں کے اندر معلوم ہوا، سرکار نے فرمایا کہ ماموں پہ غور و تفکر کرو کہ کیا اس میں کوئی ایسا تھا، معلوم ہوا کہ ہاں ماموں کے اندر ایک سانولے کلر کا شخص تھا، تو اس کا اثر بچے نے کھینچا تھا۔ تو اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شبے کو دور فرمایا۔ تو کلر کے فرق سے بہت فرق پڑتا ہے بہرحال، اور یہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا